بسم اللہ الرحمن الرحیم ولولا ان یکون الناس امۃ واحدۃ، اور اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تمام ہی لوگ ایک امت بن جائیں گے، سب کے سبھی کافر اور ناشکرے ہو جائیں گے، لجعلنا لمن یکفر بالرحمن، تو ہم ان لوگوں کو جو رحمان کا کفر کرتے، لبیوتہم سقفا من فضۃ، ہم ان کے گھروں کی چھتیں بنا دیتے چاندی کی، ومعارج علیہا یظہرون، اور سیڑھیاں جس پر وہ چڑھتے وہ بھی چاندی کی بنا دیتے، وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ، اور ان کے گھروں کے دروازے اور ان کے تخت بھی ہوتے چاندی کے جس پر کہ وہ تکیہ لگا کر بیٹھتے، ایٹ ٹیک لگا کر، اور نہ صرف چاندی کے، زخرفاً، سونے کے بنا دیتا۔ یعنی ہمارے نزدیک ان چیزوں کی کیا وقت ہے؟ یہ حدیث نبوی جو میں نے بارہا آپ کو سنائی ہے کہ اگر دنیا و ما فیہا کی وقت اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو یہاں کسی کافر کو وہ ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا۔ اللہ کی نگاہ میں ان کی کوئی وقت ہے ہی نہیں۔ وہ تو اللہ ان سب کو جو ہے سونے چاندی کے محل دے دے تو کیا ہے، وہ یہ سب کچھ بھی، ان کل ذالک لما متاع الحیات الدنیا، یہ سب پھر بھی دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہی ہوتا نا، اور کیا ہوتا۔ محل جو اپنے ساتھ تو قبر میں نہیں لے جا سکتا تھا، وہ چاندی کا ہو یا سونے کا ہو، آخرت میں تو نہیں لے کے جا سکتا، وہ یہی کا رہ جانا تھا۔ والآخرۃ عند ربک للمتقین، اور آخرت جو ہے تیرے رب کے پاس ہے، اس کی کامیابی جو ہے وہ اہل تقویٰ کے لیے ہے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، اور جو اندھیرے میں رہنا چاہے، آنکھیں چرائے رحمان کے ذکر سے، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، وہ اس کا ساتھی بنا رہتا ہے، وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور وہ پھر ان کو روکتے رہتے ہیں، سیدھے راستے کی طرف آنے نہیں دیتے، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور سمجھتے وہ یہ ہیں کہ ہم تو ہدایت پر ہیں، حتیٰ اذا جانا قال، جب وہ ہمارے پاس آئیں گے، یہاں تک کہ جب وہ آئے گا ہمارے پاس، قال، اس وقت وہ کہے گا یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین، وہ اپنے مسقرین سے، اس شیطان سے کہے گا کاش کہ میرے اور تیرے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا، فبئس القرین، تو میرا بہت ہی برا ساتھی ثابت ہوا جو مجھے غلط راستوں پر لے کر چلتا رہا۔ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَّلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، اب یہ بات کہ تم عذاب میں سب کے سب جمع ہو جاؤ گے، تمہارا شیطان بھی اور تم بھی دونوں جاؤ گے جہنم کے اندر، اس سے تمہیں کیا فائدہ پہنچے گا؟ اس سے تمہارے عذاب کے اندر تو کوئی کمی نہیں ہوگی۔ افانت تسمع الصم او تهدی العمی، تو اے نبی کیا آپ بہروں کو سنا دیں گے؟ کیا آپ ہدایت دیں گے، رہنمائی کریں گے اندھوں کی؟ ومن کان فی ضلال مبین، اور ان کی کہ جو کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں، فاما نذهبن بک فانا منهم منتقمون، تو یہ ہو سکتا ہے ہم آپ کو لے جائیں، آپ کا انتقال ہو جائے، ہم آپ کو قبض کر لیں، آپ کو عالم آخرہ میں آپ کو لے جائیں، لیکن یہ ان سے تو پھر بھی ہم انتقام لے کر رہیں گے۔ اور نرینک الذی وعدناہم، یا یہ کہ ہم آپ ہی کی زندگی میں اور آپ کو دکھا دیں وہ چیزیں جن کا کہ ہم نے ان سے وعدہ کیا، فإنا علیہم مقتدرون، ہمیں اس پر بھی قدرت حاصل ہے، چاہے آپ کی زندگی ہی میں وہ عذاب لے آئیں فیصلہ کن، اور چاہے آپ کے بعد۔ فاستمسک بالذی اوحی الیک، اب وہی لفظ آ گیا کہ کیا ان کے پاس کوئی کتاب ہے مستمسکون ہو جس کو کہ انہوں نے مضبوطی سے تھاما ہوا ہو؟ اے نبی آپ مضبوطی سے تھام لیجئے اس چیز کو جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے۔ انک علی صراط مستقیم، یقیناً آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ وانہ لذکر لک ولقومک، اور یہ قرآن آپ کے لیے بھی ذکر ہے، آپ کا وظیفہ ہے، آپ پڑھتے رہیے اس کو، ولقومک، اور آپ کی قوم کے لیے، وسوف تسألون، اور ان قریب پھر آپ سے سوال بھی ہوگا، آپ سے پوچھ گچھ بھی ہوگی، سب سے ہوگی۔ واسأل من ارسلنا من قبلک من رسلنا، اور آپ پوچھ لیجئے ہم نے جس کو بھی بھیجا ہے آپ سے پہلے نبی بنا کر۔ بہرحال عالم ارواح میں تو حضور کی ملاقات ہوتی ہی تھی، معراج میں ہوئی ہے، آپ نے امامت کرائی ہے تمام انبیاء کی یروشلم میں، تو ان سے آپ پوچھ لیجئے جس سے بھی آپ پوچھیں۔ اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون، کہ کیا ہم نے رحمان کے سوا بھی کوئی ایسے معبود بنائے ہیں کہ جن کی پوجا کی جائے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، اور ہم نے بھیجا تھا موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی جانب۔ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو میں تمام جہانوں کے پروردگار کا بھیجا ہوا ہوں، رسول ہوں، ایلچی ہوں۔ فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا إِذَا هُم مِنْهَا يَضْحَكُونَ، تو جب وہ آئے ان کے پاس ہماری نشانیاں لے کر تو وہ ان پر ہنسنے لگے۔ وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا، اور نہیں دکھاتے تھے ہم انہیں کوئی نشانی مگر یہ کہ وہ اس کی بہن سے زیادہ بڑی ہوتی تھی۔ وہ جو 7 نشانیاں اور دکھائی گئیں کہ کبھی خون کی بارش ہو رہی ہے، کبھی وہ جو چچڑیاں اور کھٹمل جو ہیں
قمل ان کا عذاب آ گیا ہے، کبھی وہ قحط پڑ گیا ہے وغیرہ وغیرہ. تو بڑی سے بڑی، ایک کے بعد اس سے بڑی، اس کے بعد اس سے بڑی نشانی ہم دکھاتے رہے. وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم انہیں پکڑتے رہے اس عذاب کے ذریعے سے تاکہ وہ باز آ جائیں. وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ، یہ سورہ اعراف میں یہ پورا واقعہ آ چکا ہے. اور وہ کہتے تھے اے جادوگر ذرا پکار تو صحیح اپنے رب کو، دعا تو کر، جو تیرا اس کے پاس اس کے ساتھ کوئی عہد ہے تو اس کے حوالے سے اننا لمہتدون، اگر تم پکارو گے اور یہ تکلیف ہماری دور کرا دو گے تو پھر ہم ہدایت پر آ جائیں گے. فلما کشفنا عنہم العذاب اذا هم ينكثون، جب وہ تکلیف اور وہ عذاب ہم ان سے کھول دیتے تھے، دور کر دیتے تھے، تو وہ اپنے اس عہد سے، اپنے وعدے سے کو توڑ ڈالتے تھے اور اس سے مڑ جاتے تھے. ونادى فرعون فی قومہ، اور فرعون نے پھر یہ ہانک لگائی، پکار لگائی، ڈنڈورا پٹوا دیا اپنی قوم میں. یا قوم، قال یا قوم الیس لی ملک مصر، کیا مصر کی حکومت میری نہیں ہے، بادشاہی میرے ہاتھ میں نہیں ہے. وہذہ الانہار تجری من تحتی، اور یہ تمام جو نہریں ہیں یہ میرے نیچے چل رہی ہیں. افلا تبصرون، تو کیا تم دیکھتے نہیں؟ ام انا خیر من ھذا الذی هو مہین، کیا میں بہتر نہیں ہوں اس سے؟ یہ موسیٰ یہ تو بالکل باعزت آدمی نہیں ہے، یہ تو ہماری محکوم قوم کا فرد ہے. ولا یکاد یبین، حال تو اس کا یہ کہ صاف بات نہیں کر سکتا، لکنت ہے اس کے اندر. فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب، تو کیوں نہیں، اگر یہ واقعی اللہ نے اس کو رسول بنا کر بھیجا ہے تو اللہ تعالیٰ کم سے کم اس کو سونے کے کنگن تو دے دیتا، اتار دیتا، دنیا آسمان سے پھینک دیتا اوپر کہ یہ کنگن پہن کر آتا میرے مقابلے میں. اور جاء معہ الملائکۃ مقترنین، یا اس کے ساتھ فرشتوں کی فوج چلی آ رہی ہوتی، صفے باندھے ہوئے فرشتے آ رہے ہوتے. فاستخف قومہ فاطاعوہ، یہ لفظ بہت اہم، اس نے مت مار دی اپنی قوم کی اور انہوں نے اسی کا کہنا مانا. فاطاعوہ، اور وہ انہیں اسی کا کہنا مانا. انہم کانوا قوما فاسقین، یقیناً وہ لوگ خود بھی نافرمان ہی تھے. فلما آسفونا، جب انہوں نے ہمیں غصہ دلا دیا، اس قوم نے، فرعون نے اور اس کی قوم نے. فلما آسفونا انتقمنا منہم، تو ہم نے انتقام لیا ان سے. فاغرقناہم اجمعین، اور ان سب کو غرق کر دیا. فجعلناہم سلفا، اب ہم نے انہیں بنا دیا ماضی کی داستان، گزری ہوئی بات. ومثلا للآخرین، اور پچھلوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا دیا. ولما ضرب ابن مریم مثلا اذا قومک منہ یصدون، اور جب عیسیٰ ابن مریم کی کوئی بات بیان کی جاتی ہے قرآن مجید میں تو اے نبی آپ کی قوم چلانے لگتی ہے. وقالوا آلہتنا خیر ام ہو، وہ کہنے لگے کیا ہمارے آلہہ بہتر ہیں یا وہ؟ وَمَا ضَرَبُوهُ إِلَّا جَدَلًا لَكَ إِلَّا جَدَلًا، یہ سب آپ کے ساتھ جھگڑا کرنے کے لیے، کٹ حجتی کے لیے یہ باتیں بیان کر رہے ہیں. بل ہم قوم خصمون، حقیقت میں یہ جھگڑالو قوم ہے. ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ، وہ تو ایک بندہ تھا ہمارا جس پر ہم نے خاص انعام فرمایا. وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، اور ہم نے اس کو ایک نشانی بنا دیا بنی اسرائیل کے لیے کہ بن باپ کے پیدا ہو رہے ہیں، بچپن میں باتیں کر رہے ہیں، پنگھوڑے میں انہوں نے باتیں کی ہے، خلق حیات اور معجزات ایسے ایسے دے دیے اللہ نے، تو ہم نے اسے ایک نشانی بنایا تھا بنی اسرائیل کے لیے. وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ، اور اگر ہم چاہیں تو تم سب کو بھی جعلنا منکم ملائکۃ فی الارض یخلفون، تمہاری جگہ بھی اس زمین میں فرشتوں کو لا کر آباد کر دیں. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اور یہ جان لو کہ یہ تو در حقیقت جب دوسری مرتبہ آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو وہ نشانی ہوگی قیامت کی. ورود اول میں وہ بنی اسرائیل کے لیے ایک نشانی تھے، ایک آیت تھے، ایک معجزہ تھے، اپنا مجسم معجزہ. ورود ثانی جب ہوگا تو قیامت کے علامات قیامت میں سے ہے نزول حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام، یہ حضور کے احادیث میں تفصیل سے آیا ہے. فلا تمترن بها، تو ان کے بارے میں ہرگز شک نہ کرو. واتبعونی، اور میرا اتباع کرو، میری پیروی کرو. ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے. ولا یصدنکم الشیطان، دیکھو شیطان تمہیں روک نہ دے. انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارا دشمن ہے کھلا. ولما جاء عیسیٰ بالبینات قال قد جئتکم بالحکمۃ، اور جب آئے عیسیٰ واضح نشانیاں اور معجزے لے کر تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں. یہ لفظ یہاں بہت اہم ہے، نوٹ کر لیجئے. جو میں نے بار بار آپ کو بتایا ہے کہ انجیل میں صرف حکمت تھی، کتاب نہیں تھی، احکام شریعت نہیں تھے. کتاب تورات ہے، اس میں حکمت نہیں تھی. اس وقت تک ابھی نسل نوع انسانی اس قابل نہیں تھی کہ اسے حکمت کی تلقین کی جا سکے. ہاں کمانڈمنٹس، ڈوز اینڈ ڈونٹس، یہ کرو یہ نہ کرو، احکام دے دیے گئے. حکمت انجیل میں آئی، اور قرآن میں کتاب بھی ہے، حکمت بھی ہے، وہ گویا کہ جامع ہے ان تمام کی.
قد جئتکم بالحکمت، میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں، وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ، اور تاکہ میں واضح کر دوں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں جن میں تم اختلاف کر رہے ہو۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، پس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میرا کہنا مانو، میری اطاعت کرو۔